ہمارے پاس پاکستانی لڑکے گریجویشن کے بعد یا وہ لڑکے جو بالغ ہونے کے بعد مارکیٹ میں اترے کام کرنے کے لیے، اور آج کل کی جس طرح کے حالات ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے بڑی جلدی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم اس رب سے مایوس ہوتے ہیں جس نے 93 بلین نوری سال پر محیط ایک بہت بڑی کائنات کو بنا رکھا ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے 1 ارب سال بھی ناکافی ہے۔ اتنے بڑے خدا سے نا امید ہو جانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، البتہ وہ آپ کا امتحان لے سکتا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھیں، پوری محنت اور ایمانداری کے ساتھ آپ صرف اپنا کام جاری رکھیں۔ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا، کسی بھی صورت اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سمندر میں گہرے اندھیرے میں جانوروں کو رزق دے رہا ہوتا ہے، تو میں اور آپ اس ذات سے اتنی جلدی مایوس کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ویل مچھلی کا جو دل ہے، خالی وہ دل 590 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر 8 سے 10 بار وہ دھڑکتا ہے، اور اس کے دھڑکنے کی آواز 2 میل سے دور تک سنی جا سکتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بعض ویل مچھلیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کی شریانیں اتنی بڑی ہیں کہ ایک پورا سالم انسان ان شریانوں میں تیر سکتا ہے۔ پیدائش کے وقت ویل مچھلی کا بچہ 25 فٹ کا ہوتا ہے۔ ویل کا یہ بچہ ایک دن کے اندر 150 گیلن یعنی 568 لیٹر دودھ پیتا ہے، جس سے اس کے وزن میں یومیہ 200 پاؤنڈ یعنی 90 کلو گرام تک کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہی بچہ جب 1 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ کرل کھانا شروع ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانور جو یہ بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ کرل کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانور جو بمشکل 1 سے 2 سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ 4 سے 6 ٹن تک ایک دن میں یہ کرل کھاتا ہے، یعنی 4 سے 6 ٹن یہ وہ مختلف کیڑے چھوٹے چھوٹے جو کہ صرف 1 سینٹی میٹر یا 2 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں انہیں کھاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہم سے کہیں زیادہ خوراک کھا رہا ہے، اللہ دے رہا ہے نا انہیں۔ بالغ ہونے کے بعد یہ تقریباً 110 فٹ تک لمبی ہو جاتی ہے۔ ویل مچھلی کا وزن 180 ٹن ہوتا ہے۔ 180 ٹن تک وزن رکھنے والی کئی ویل مچھلیاں اس سمندر میں ہوں گی۔ اللہ ان کو ٹنوں خوراک روزانہ کھلاتا ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو ایسے چھوڑ دے گا؟ میں نے اور آپ نے صرف محنت کرنی ہے، صحیح ڈائریکشن کا اختیار کرنا ہے، صحیح ڈائریکشن کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہم نے صحیح سکلز کو سیکھنا ہے، ان سکلز کو لے کے مارکیٹ میں اترنا ہے۔ ہمیں کھلاڑی بننا ہے، اناڑی نہیں۔ اگر آپ اناڑی ہیں تو آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ آپ کھلاڑی بنیں، کام کو سیکھیں، کوئی بھی کام ہے آپ اس کو سیکھیں، اس میں مہارت حاصل کریں، پھر میدان میں اتریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جب اللہ خود اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو میرے دوست ہم مایوس کیوں ہوں؟ ہم اس ذات سے مایوس کیوں کر ہوں؟ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی ہے، ہمیں اپنی ڈائریکشن کا انتخاب صحیح کرنا ہے۔ پھر ہمارا کام ہے کہ ہم محنت کریں، محنت اور ایمانداری کو تھام کے رکھیں۔ اللہ ضرور رزق دے گا، وفر دے گا، کامیابی دے گا، عزت بھی دے گا۔